बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक़फ़ियत आमा जमात सोम का बाब 15 करना है, क़ुव्वत और मशीनें, फ़ोर्स एंड मशीन्स। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मुख्तलिफ़ टूल्स औज़ार जो हम इस्तेमाल पहले करते थे और जदीद दौर में जो इंसान इस्तेमाल करता है उनके बारे में पढ़ेंगे, मशीनों के बारे में पढ़ेंगे और ज़राए आमदोरफ़्त वगैरह के बारे में जानेंगे। और फिर इसी में हम क़ुव्वत और उसके इस्तेमाल में किस तरह हमें मदद मिलती है ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हम ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है औज़ार, आलात, टूल्स। शुरू में इंसान हर काम हाथों से करता था क्योंकि उसके पास औज़ार नहीं थे। फिर उसने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से औज़ार बनाना शुरू किए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंसान ने शुरू में पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से औज़ार इस्तेमाल किए थे और शिकार करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए। तो ये औज़ार इंतहाई सादा थे। वक़्त गुज़रने का साथ साथ इनमें बेहतरी आती गई और लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनने लगे, जिससे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मसलन हथौड़ी, पलास, कुल्हाड़ा, आरी वगैरह। ये देखें, आरी है, दो तरह की है। ये हम आरी देखते हैं जो दरख्तों, लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि ये दूसरी आरी है, इससे लोहा वगैरह धात काटी जा सकती है। हथौड़ी और फिर ये पलास घरों में ये आम इस्तेमाल होने वाले आलात हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। सादा मशीन, ऐसा आला या औज़ार जो लगाई जाने वाली क़ुव्वत को तब्दील करके काम को आसान बना दे, सादा मशीन कहलाता है। सादा मशीन दरअसल तरीके से हमारा काम आसान बनाती है। किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत में इजाफ़ा कर देती है। नंबर 2, क़ुव्वत के फ़ासले में इजाफ़ा कर देती है। नंबर 3, क़ुव्वत की सिमत तब्दील कर देती है। सादा मशीन के फ़वाइद: थोड़ी क़ुव्वत लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। नंबर 2, कम क़ुव्वत में ज़्यादा काम किया जा सकता है। पेचीदा मशीन है कि मुश्किल मशीन, जो उसकी तारीफ़ यहाँ पे है कि ऐसी मशीन जो दो या दो से ज़्यादा आसान मशीनों पर मुश्तमिल हो, पेचीदा मशीन कहलाती है। हमें आजकल जो अपने आम इस्तेमाल में हम किसी भी किस्म की कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली पेचीदा मशीन होती है। ये गाड़ी है, इसका टायर पंक्चर हो गया, वो दिखा रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये आप इसमें कह लें कि इसको फोल्ड करके रखा जाता है और इसके साथ एक रॉड सी होती है। रॉड को जब घुमाया जाता है तो ये गाड़ी को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी इतनी बुलंद ज़रूर हो जाती है कि टायर को उसमें फ़िक्स किया जा सके। पहले यही काम अगर 2 या 3 लोग मिलकर भी करते थे तो मुश्किल होता था, लेकिन अब इस मशीन की सूरत में ये काम आसान हो गया है। सादा मशीन की अक़साम, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सादा मशीन की 6 अक़साम हैं। नंबर 1, लीवर। लीवर एक सलाख पर मुश्तमिल होता है जो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। एक सिरे पर क़ुव्वत लगाकर दूसरे से वज़न उठाया जाता है। अब अगर हम देखें तो ये एक सीसा की तस्वीर है और ये कह लें कि इसका ये एक नुक्ता है जिसके गिर्द ये घूम रहा है। इसके एक सिरे पर जब नीचे को पुश किया जाता है तो दूसरा एंड ऊपर को मूव करता है। जब इस एंड पे हम नीचे को क़ुव्वत लगाएंगे तो फिर ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा। तो वज़न उठाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, पहिया और एक्सल। एक्सल के एक सिरे पर एक पहिया लगा होता है जो रगड़ को कम करके चीज़ों की हरकत को आसान बना देता है। यहाँ पे हमें साइकिल की तस्वीर नज़र आ रही है और साइकिल का ये हमें नज़र आ रहा है पैडल, जहाँ पे पाँव को, टांगों को हरकत दी जाती है
اور پھر پہیے کی حرکت کے ساتھ سائیکل آسانی سے چلائی جا سکتی ہے. اس کے یہ ایکسل ہے اور اس کے اینڈ پر پہیہ لگا ہوا ہے. سطح مائل، تیسرا جو انہوں نے سادہ مشین کی مثال دی ہے وہ سطح مائل ہے. ڈھلوان سطح، اس کو انکلائن پلین بھی کہتے ہیں. یہ ہموار سطح پر مشتمل ہوتی ہے جس کا ایک سرا دوسرے سے اونچا ہوتا ہے. یہ بھاری اجسام کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ بچوں اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ اس طرح کی جو سطح کا استعمال کیا جاتا ہے جب ٹرکوں سے مال یا بڑے بڑے باکسز اتارے جاتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سامان آتا ہے گھر میں بھاری قسم کا کسی گاڑی پر، کسی ٹرالی میں یا کچھ، تو اس وقت اس طرح کی سطح وہ بناتے ہیں کہ وہ بڑا سارا لکڑی کا پھٹا جس کو کہتے ہیں نا وہ رکھ دیتے ہیں. وہ سادہ، بالکل سادہ قسم کا. انہیں یہ سطح مائل کا کنسیپٹ کا پتہ ہے کہ اگر ہم ایسے رکھیں گے تو وہ ایک سرا لکڑی کا ٹرک کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور یہ دوسرا سرا زمین پہ لگا دیتے ہیں. تو پھر جب وہ باکس یا کوئی سامان ہے اس کو آرام سے دھکیلتے ہیں تو ایک طرف سے بس ایک آدمی اس کو ذرا سا ہاتھ دے کے سنبھالتا ہے اور آرام سے وہ سامان نیچے اتارا جاتا ہے. تو یہ سطح مائل کی اگزامپل ہے. نمبر 4، پلی. پلی بھاری اجسام کو اوپر نیچے لانے میں مدد دیتی ہے. یہ ایک رسی اور ایک نالی دار پہیے پر مشتمل ہوتی ہے. تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پہیہ سا نظر آ رہا ہے لیکن ایکچولی میں اس کے اندر وہ تھوڑا گیپ بنا ہوتا ہے جس کے ارد گرد رسی موو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب رسی موو کرتی ہے تو اس کے ایک اینڈ پہ سامان باندھ دیا جاتا ہے جیسے اس پکچر میں نظر آ رہا ہے، اور دوسرے اینڈ پہ زور لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مدد سے بھاری بھی وزن اٹھانا وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر نمبر 5 ہے فانا ویج. یہ ایک یا دو ڈھلوان سطح پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا ایک سرا موٹا اور دوسرا باریک ہوتا ہے. یہ چیزوں کو الگ کرنے، اٹھانے اور چیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ شکل دکھائی ہے، اور اگر آپ اس والی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا کہ ایک اینڈ اس کا موٹا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینڈ باریک ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ باریک اینڈ چیزوں کو پھاڑنے کے لیے یا چیزوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو جب اس پہ قوت لگائی جاتی ہے ہتھوڑے کی مدد سے، تو یہ یہاں پہ تو انہوں نے دکھایا کہ لاگ ہے، لکڑی کا ایک درخت کا تنا ہے، ٹکڑا ہے، اور اس کو وہ چیرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اوپر سے جب ہتھوڑے سے اس پہ قوت لگائی جائے گی تو اس کا جو کنارہ باریک ہوتا ہے وہ اس کو چیرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے اسکریو. یہ ڈھلوان سطح ہوتی ہے جس کا ایک سرا نوک دار ہوتا ہے. اس کی سطح پیچ دار اسپائرل ہوتی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکریو. اس کا یہ اینڈ نوکدار ہے اور باقی سب پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچ کی طرح بل پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں عام اپنے گھروں میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کو پھر کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں وہ پیچکس کی مدد سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے کھینچنا اور دھکیلنا، پش اینڈ پل. کھینچنا اور دھکیلنا ایک قوت ہے. قوت لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، ساکن اجسام یعنی کہ جو رکے ہوئے ہیں، اسٹاپڈ اجسام ہیں، ان کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے. حرکت کرتے ہوئے اجسام کو روکا جا سکتا ہے کہ کوئی حرکت کر رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہو. حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی رفتار اور سمت تبدیل کی جا سکتی ہے. چیزوں کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ دروازے کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے اسے کھینچنا یا دھکیلنا پڑتا ہے. یہاں پہ تصویر میں ہے باکس بنا ہوا ہے اور اس کو وہ کھینچ رہا ہے. کھینچنے کے لیے اس نے ارد گرد رسی ہے اور بچہ اس کو آسانی کے ساتھ کھینچ رہا ہے. اور دوسری طرف دھکیلنا ہے، وہ پش کر رہا ہے اور اس سے بھی اس کی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے. وہ ساکن ہے، اس کو
حرکت میں لایا جا رہا ہے اور اس کی سمت بھی چینج کی جا سکتی ہے، لیفٹ رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے، دائیں بائیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک تو یہ اس ایگزامپل سے سمجھ آتا ہے کہ سامان کو دھکیلنے کے لیے کھینچنا اور دھکیلنا، پش اینڈ پل کی قوت استعمال کی جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے مثال دروازے کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت، اولڈ اینڈ ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹیشن. پرانے وقتوں میں انسان آمد و رفت کے لیے بیل گاڑی، تانگا اور چھکڑا وغیرہ استعمال کرتا تھا. انہیں یا تو جانور کھینچتے تھے یا انسان خود. ان کی رفتار بہت سست ہوتی تھی. آج کل انسان آمد و رفت کے لیے جہاز، ریل گاڑی اور کار وغیرہ استعمال کرتا ہے، جنہیں چلانے کے لیے طاقتور انجن استعمال کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جدید ذرائع آمد و رفت بہت تیز رفتار ہیں، مثلاً موٹر کار، ریل گاڑی اور جہاز وغیرہ. اب انجن جو استعمال کیے جاتے ہیں جدید دور میں گاڑیوں میں، جہاز، بحری جہاز، مختلف ٹرالی، ٹریکٹرز، تو وہ انجن کہہ لیں کہ پیچیدہ مشین کی ایک قسم ہو گئی ہے. قسم نہیں ہے ہی پیچیدہ مشین. تو اس کے استعمال سے قوت زیادہ لگانی اور آسانی سے لگانی ممکن ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ جو ذرائع آمد و رفت ہیں، کہیں آنا جانا، سفر کرنا، کوئی سامان لے کے جانا، لے کے آنا، وہ سب آسان ہو گیا ہے. تصویر دکھا رہے ہیں کہ پہلے قدیم دور میں کیا تھا کہ سامان کو اگر اٹھا کے لے کے جانا ہے تو وہ بھی انسان، یہاں پہ اب دکھا رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا سارا انہوں نے ڈنڈا سا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کو ڈولی کہتے ہیں، جس میں کہ خواتین کو بٹھایا جاتا تھا، یہاں کے جو پے کر سکتے تھے لوگ وہ بیٹھ جاتے تھے، بچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ سفر کرنے کے لیے لمبا، تو آدمی اپنے کندھوں پر رکھ کے اٹھا کے تو وہ پھر سفر کرواتے تھے. مشکل تھا اور کم وقت میں تھوڑا فاصلہ طے ہوتا تھا، زیادہ ٹائم لگتا تھا لمبے سفر کے لیے. یہاں چھکرا ہوتا تھا، اس کو بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا. پہلے شروع میں تو انسان ہی کھینچتے تھے ان کو بھی، لیکن اب جدید دور ہے، گاڑی، ہوائی جہاز، زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے، تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ لمبا سفر طے کیا جاتا ہے اور زیادہ بھاری سامان وغیرہ بھی ہم لے جا سکتے ہیں، لے آ سکتے ہیں. اسی طرح قدیم دور میں جو ریل گاڑی تھی وہ کوئلے سے چلتی تھی، ایندھن سے چلتی تھی، تو کم اس کی رفتار ہوتی تھی. لیکن اب جدید جو دور میں اب جدید ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے جو ریل گاڑی ہیں ان کی شیپ بھی اور طرح ہے، وہ زیادہ تیز رفتار ہے، وہ پر سیکنڈ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر جاتی ہیں. تو یہ اب بہت زیادہ مشین کی دریافت کے ساتھ سب کچھ پاسیبل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا چیپٹر تھا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا.